بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بیست نیوز نیٹ ورک۔ میں ہوں کاظم مظفری۔ سب سے پہلے آج کی ہیڈ لائنز۔ وزیر خزانہ کا شرح سود میں اضافے کا عندیہ۔ ملک میں روپے کی بے قدری کا سلسلہ جاری۔ ایران میں القدس فورس کے کمانڈر کو شہید کر دیا گیا۔ حماس کے سربراہ نے کہا ہے کہ فلسطینیوں کی مزاحمت کا سلسلہ اسرائیلی حکومت کے اندر تک پہنچ چکا ہے۔ امریکی صدر نے کہا ہے کہ چین کے حملے کی صورت میں امریکہ تائیوان کا دفاع کرے گا۔ پیوٹن کا منصوبہ کامیاب، روسی کرنسی کی قیمت میں ڈالر کے مقابلے میں ریکارڈ اضافہ۔ سعودی اتحاد کا ایک روز میں 134 مرتبہ یمن جنگ بندی کی خلاف ورزی۔ اٹلی میں عوام نیٹو اتحاد کے خلاف سڑکوں پر آ گئے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر خزانہ نے شرح سود میں اضافے کا عندیہ دے دیا۔ وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے IMF کی شرائط کے پیش نظر شرح سود بڑھانے کا عندیہ دے دیا ہے۔ مفتاح اسماعیل نے گزشتہ حکومت پر الزام عائد کرتے ہوئے کہا کہ شوکت طرین نے IMF سے وعدہ کیا تھا کہ سبسڈی نہیں دیں گے بلکہ 30 روپے فی لیٹر ٹیکس لگائیں گے۔ گزشتہ حکومت کے طے کردہ وعدے کے مطابق ایندھن پر سبسڈی ختم کر کے 30 روپے فی لیٹر ٹیکس لگانا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ حکومت نے 20,000 ارب کا قرض لیا جو پاکستان کے ٹوٹل قرضوں کا 80% بنتا ہے۔ خیال رہے کہ پاکستان میں آنے والی ہر نئی حکومت معاشی بدحالی کا ذمہ دار گزشتہ حکومتوں کو قرار دیتی ہے، جبکہ بدقسمتی سے ہمارے ماہرین معاشیات کے پاس معیشت کو ٹھیک کرنے کے لیے IMF اور ورلڈ بینک کے پاس جانے کے علاوہ اور کوئی حل نہیں ہے، جو ہماری معیشت کی ابتری کے سب سے بڑے ذمہ دار ہیں۔ ملک میں روپے کی بے قدری کا سلسلہ جاری ہے۔ انٹر بینک میں ڈالر کی قدر میں اضافے کا سلسلہ جاری ہے۔ گزشتہ روز بھی انٹر بینک مارکیٹ میں ڈالر کی قدر میں مسلسل اضافہ ہوا اور ڈالر 200 روپے تک جا پہنچا، جبکہ گزشتہ کاروباری ہفتے میں امریکی ڈالر 7 روپے 61 پیسے مہنگا ہوا اور 200 روپے 14 پیسے پر بند ہوا۔ پیر کو کاروباری ہفتے کے پہلے روز کاروبار کے آغاز پر ڈالر کی قدر میں 6 پیسے اضافہ ہوا، جس سے ڈالر 200 روپے 20 پیسے کا ہو گیا۔ انٹر بینک میں کاروبار کے دوران ڈالر کی قدر میں مزید 80 پیسے اضافہ ہوا، جس سے اب ڈالر 201 روپے پر ٹریڈ کر رہا ہے۔ واضح ہے کہ ڈالر کے اضافے سے ملک میں مہنگائی کی ایک نئی لہر آنے والی ہے، جس سے غریب عوام کی مشکلات میں مزید اضافہ ہو جائے گا۔ خبر شامل کرتے ہیں ہمسایہ ملک ایران سے، جہاں القدس فورس کے کمانڈر کو تہران میں شہید کر دیا گیا۔ ایرانی خبر رساں ادارے کا کہنا ہے کہ مقتول فوجی کمانڈر سپاہی پاسداران کے قدس فورس میں کرنل کے عہدے پر تعینات تھے اور شام میں حرم مقدس کے محافظ بھی رہ چکے ہیں۔ ترجمان سپاہی پاسداران کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ نامعلوم مسلح موٹر سائیکل سواروں نے گزشتہ رات کرنل حسن کو اس وقت نشانہ بنایا جب وہ گھر کے سامنے اپنی گاڑی میں سوار تھے۔ ترجمان کے مطابق ایرانی کمانڈر کو 5 گولیاں لگیں، جس کے باعث وہ موقع پر ہی شہید ہو گئے۔ ترجمان سپاہی پاسداران نے موقف اختیار کیا ہے کہ کرنل کی ٹارگٹ کلنگ میں انقلاب مخالف اور عالمی استکبار سے منسلک افراد ملوث ہیں۔ ایک اور بیان میں ایران کی وزارت انٹیلیجنس اور سپاہی پاسداران نے اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد سے منسلک ٹیم کو پکڑا ہے۔ حماس نے کہا ہے کہ فلسطینیوں کی مزاحمت کا سلسلہ اسرائیلی حکومت کے اندر تک پہنچ چکا ہے۔ فلسطینی مزاحمتی تحریک حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ نے کہا ہے کہ اسرائیل کے خلاف فلسطینیوں کی جنگ اور مزاحمت کا سلسلہ اسرائیلی حکومت کے اندر تک داخل ہو چکا ہے۔ اسماعیل ہنیہ نے شمشیر قدس جنگ کے نتائج کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ شمشیر قدس کے نتائج صرف فلسطین تک محدود نہیں رہے بلکہ اس جنگ کی آواز پوری دنیا تک پہنچ گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ شمشیر قدس جنگ کے ذریعے اسرائیل کی سیکیورٹی تھیوری پر کاری اور مہلک ضرب آئی ہے اور آج شمشیر قدس مزاحمت کی بدولت قدرت کا پلڑا اسلامی مزاحمت کے حق میں ہے۔ حماس کے سیاسی شعبے کے سربراہ نے واضح کیا کہ اسرائیل کو کسی بھی صورت میں مسجد الاقصی پر جارحیت کی اجازت نہیں دی جائے گی اور ہم اپنی تمام توانائیوں اور صلاحیتوں کے ذریعے مسجد اقصی کا دفاع کرنے کے لیے تیار ہیں۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ چین کے حملے کی صورت میں امریکہ تائیوان کا دفاع کرے گا۔
امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ اگر چین نے تائیوان پر حملہ کیا تو وہ اس کے دفاع کے لیے طاقت کا استعمال کریں گے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے ان خیالات کا اظہار جاپان کے دورے کے دوران کیے۔ بائیڈن نے کہا کہ امریکہ ایک چائنا پالیسی سے اتفاق کرتا ہے، لیکن تائیوان کو طاقت کے ذریعے لیا جا سکتا ہے، یہ ممکن نہیں ہے۔ خیال رہے کہ امریکہ نے 1979 کے تائیوان ریلیشنز ایکٹ کے تحت تائیوان کو اپنے دفاع میں مدد دینے کا وعدہ کیا ہے، تاہم اس نے براہ راست فوجی مداخلت کرنے کے وعدے سے خود کو باز رکھا ہے۔ خیال رہے کہ چین ون چائنا پالیسی کے تحت تائیوان کو اپنا حصہ سمجھتا ہے اور متعدد بار بزور طاقت یا پرامن طریقے سے تائیوان کو اپنی خود مختاری کا حصہ بنانے کے عزم کا اظہار بھی کر چکا ہے۔ روسی کرنسی کی قیمت میں ڈالر کے مقابلے میں ریکارڈ اضافہ ہوا ہے۔ روس کی کرنسی روبل کی قیمت میں یورو اور ڈالر کے مقابلے میں تاریخی اضافہ ہوا ہے۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے 1 اپریل سے روسی گیس کی ادائیگی روبل میں کرنے کے احکامات دیتے ہوئے کہا تھا کہ غیر ملکی کمپنیوں نے ادائیگیاں نہیں کی تو معاہدے روک دیے جائیں گے۔ 20 مئی کو روبل کی قیمت میں یورو کے مقابلے میں 9% جبکہ ڈالر کے مقابلے میں 4% اضافہ ہوا، جس کے بعد روسی کرنسی کو 2022 میں بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والی کرنسیوں میں شامل کر لیا گیا ہے۔ خیال رہے کہ حال ہی میں جرمنی اور اٹلی نے اپنی کمپنیوں کو روسی گیس کی ادائیگی کے لیے روبل اکاؤنٹس کھولنے کی اجازت دے دی تھی۔ اس سے قبل مارچ 2022 کو روبل میں ادائیگیوں کے احکامات جاری کرتے ہوئے روسی صدر نے امریکہ پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ دوسروں کے خرچے پر اپنے مسائل حل کرنے کی کوشش کرے گا اور عالمی عدم استحکام سے منافع کمائے گا۔ یہاں یہ بات اہم ہے کہ اگر ہر ملک اپنے تجارتی لین دین میں مقامی کرنسی استعمال کرے تو عالمی معاشی نظام میں امریکی اجارہ داری ختم کی جا سکتی ہے۔ ایران، چین، ترکی اور بھارت یہ طریقہ پہلے ہی اپنا چکے ہیں۔ سعودی اتحاد نے ایک روز میں 134 مرتبہ یمن جنگ بندی کی خلاف ورزی کی ہے۔ یمن کی المسیرہ نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق سعودی اتحاد اب بھی یمن جنگ بندی کی خلاف ورزیاں جاری رکھے ہوئے ہے۔ یمنی فوجی ذرائع کے مطابق سعودی اتحاد کے جاسوس سیاروں نے یمنی صوبے سعدہ، حاجہ اور معرب میں جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزیاں کی ہیں۔ فوجی ذرائع نے مزید بتایا کہ سعودی اتحاد نے معرب شہر کا محاصرہ کر کے کئی علاقوں پر توپ خانے اور دیگر ہتھیاروں سے نشانہ بنایا۔ اس سے قبل یمنی فوج نے سعودی جاسوس طیارے کو مار گرایا تھا۔ انہوں نے کہا کہ یمنی فوج ہر قسم کی جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے تیار ہے۔ خیال رہے کہ سعودی اتحاد اپنے بے پناہ وسائل کے باوجود غیور یمنیوں کو شکست دینے میں ناکام رہا ہے۔ دوسری جانب یمنی مجاہدین محدود وسائل کے باوجود بہترین مزاحمت کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ اٹلی کے شہر روم میں عوام نیٹو اتحاد کے خلاف سڑکوں پر آ گئے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق اطالوی دارالحکومت روم میں نیٹو اتحاد کے خلاف احتجاجی مظاہرہ ہوا، جس میں ہزاروں شہریوں نے شرکت کی۔ مظاہرین نے نیٹو کی جارحانہ پالیسیوں کے خلاف نعرے بازی اور یوکرین کو ہتھیاروں کی ترسیل فوری بند کرنے کا مطالبہ کیا۔ مظاہرین نے اطالوی وزیر اعظم کی جانب سے یوکرین کو فوجی کھیپ بھیجنے کے اقدام کی مذمت کی ہے۔ خیال رہے کہ اطالوی حکومت نے چند روز قبل یوکرین کو تیسری فوجی کھیپ بھیجنے کا اعلان کیا تھا۔ اٹلی کی حکمران اتحاد میں شامل 5 اسٹار موومنٹ اور دیگر جماعتوں نے بھی یوکرین کو ہتھیاروں کی فراہمی کی مخالفت کی ہے۔ مظاہرین نے نیٹو میں رکنیت کی درخواست کرنے پر سویڈن اور فن لینڈ کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ اطالوی شہریوں کی جانب سے پہلے ہی اپنے ملک سے نیٹو چھوڑنے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے بیست نیوز نیٹ ورک۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔